بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم مکات دوم میں اسلامیات کے مضمون کا پہلا سبق جس کا عنوان ہے سورۃ الضحیٰ، اس کی بلند خوانی اور ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ سب اپنی اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 25 کھولیے اور میرے ساتھ بلند خوانی کیجیے۔ سورۃ الضحیٰ۔ تعارف۔ سورۃ الضحیٰ مکیہ ہے۔ اس میں 1 رکوع، 11 آیات، 40 کلمے اور 172 حروف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے چاشت کی اور رات کی قسم ارشاد فرمائی، پھر کفار کے اس طعنے کا رد فرمایا جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور وہ ناراض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض نہیں اور ان کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا عطا فرمائے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ پھر بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی بارفتگی کا بیان ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دولت اور قناعت عطا فرمائی۔ پھر یتیم کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اسے تنگ نہ کیا جائے، اور اگر کوئی مانگنے آئے تو اس کو جھڑکا نہ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے چرچا کا حکم فرمایا۔ شان نزول۔ شان نزول کے معنی ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس کی وجہ کیا تھی۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا اتفاق ہوا کہ چند روز تک وحی نہ آئی، تو کفار نے طعنہ دیتے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور ناپسندیدہ جانا، تو اس کے رد میں سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی۔ اس صورت میں براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے اور دن اور رات کی قسم فرمائی گئی ہے، اور ایک طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ لوگوں کی طعنہ زنی پر توجہ مت دیجیے، عنقریب اللہ آپ کو بہت عطا کرے گا۔ اور پھر یہ جو طعنے دے رہے ہیں آپ کو، ان کے منہ خود بخود بند ہو جائیں گے۔ اب ہم پڑھتے ہیں تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی۔ چاشت کی قسم اور رات کی جب وہ پردہ ڈالے۔ ما ودعک ربک وما قلی۔ کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکر وہ جانا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے اور بے شک قریب ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اور تمہیں حاجت مند پایا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ پھر غنی کر دیا تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اور منگتا کو نہ جھڑکو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اب اس کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ وا قسم، الضحیٰ
चाश दिन चढ़े की, यानी कि दिन जब निकले उस वक्त की। वा और लैली रात की। इज़ा जब, सजा पर्दा डाले छा जाए, यानी कि जब रात का अंधेरा छा जाता है उस वक्त की बात हो रही है। माँ ना, वद्दआ छोड़ा, का आपको, रब्बो रब, का आपके, ने, वा और, माँ ना, कला नाराज़ हुआ वो, वा और, ला अलबत्ता, आखिरा पिछली घड़ी, खैरुन बेहतर है, ला लिए, का आपके, मिना से, ऊला पहली, वा और, ला अलबत्ता, सौफा अनकरीब, यूती देगा, का आपको, रब्बू रब, का आपका, फ़ा पस, पस यानी कि बस, तरदा राज़ी हो जाएंगे आप, आ क्या, लम ना, यजिद पाया उसने, का तुम्हें, यतीमन यतीम, फ़ा फिर, आवा जगह दी उसने, वा और, वजदा पाया उसने। का आपको, दालन गुम अपनी मोहब्बत में, यानी कि अल्लाह ताला की मोहब्बत में। फ़ा पस, हदा राह दी उसने, वा और, वजदा पाया उसने, का आपको, आइलन हाजतमंद, फ़ा तो, अकना गनी कर दिया उसने, फ़ा पस, अम्मा बहरहाल, यतीमा यतीम पर, फ़ा पस, ला ना, तखर सख्ती कीजिए, वा और, अम्मा बहरहाल, अस्साइला मंगते को, फ़ा पस, ला ना, तनहर झिड़किए, वा और, अम्मा बहरहाल, बी साथ, नेमती नेमत को, रब्बी रब की, का अपने, फ़ा पस, हदीस बयान कीजिए। अब इसकी तफसीर करेंगे, पढ़ेंगे और समझाएंगे भी। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, चाश्त की कसम और रात की जब वो पर्दा डाले। जिस वक्त सूरज बुलंद होता है उस वक्त से लेकर जब सूरज ऐन सर पर आ जाता है उसको चाश्त का वक्त कहते हैं। अल्लाह ताला ने इसकी और रात के वक्त की कसम इरशाद फरमाई है। दिन गवाही देता है जब वो रोशन हो जाता है और रात गवाही देती है जब वो छा जाती है। कैसे गवाही देते हैं? यानी ये दिन और रात ये दोनों इंसान की ज़रूरत को पूरा करते हैं। जैसे दिन में इंसान अपने काम करता है तो ऐसे ही इंसान को रात का अंधेरा दरकार होता है कि वो पुरसकून नींद सो सके। बिल्कुल इसी तरह इंसान को अच्छे हालात की ज़रूरत होती है। वहाँ उसे बाज़ औक़ात ऐसे हालात से भी दो चार होना पड़ता है जहाँ उसको मुश्किल आ जाती है, तंगी आ जाती है। इंसान की तरबियत, इंसान की बेहतरी, इंसान का आगे बढ़ना उसी वक्त मुमकिन होता है जब उस्र और युस्र यानी तंगी और आसानी दोनों हालात में इंसान साबित कदम रहे। इसी तरह इस सूरत में अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि बाज़ औक़ात जो आपको वही नहीं आती और ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना देते हैं, तकलीफ़ें देते हैं कि कहाँ गया तुम्हारा वो फ़रिश्ता जिसका तुम दावा करते थे कि वो तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाता है। तो एक मौके पर मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत उदास हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर इस सूरत के ज़रिए अल्लाह ताला ने तसल्ली दी कि देखें ये सब मामलात इंसानी बेहतरी और तरबियत के लिए ज़रूरी हैं। जैसे दिन की अहमियत है वैसे ही रात की भी अहमियत है। इसी तरह से वो मौके बड़े अहम होते हैं जब आपकी रब की तरफ से आपको वही आ रही होती है। और इसी तरह
کیونکہ آپ کو کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے وہ موقع بھی بڑے اہم ہوتے ہیں جب ایسا نہیں ہوتا، تو اس موقع پر انسان میں اس چیز کی طلب پیدا ہوتی ہے، خواہش بیدار ہوتی ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکر و جانا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس طعنے اور اعتراض کا رد فرمایا جو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالکل بھی ناراض نہیں ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ کچھ عرصے تک وہی نازل نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا رب ناراض ہو گیا تھا، بلکہ اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ اس میں نہ رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آیت میں تسلی دی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے، یعنی آخرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دنیا سے بہتر ہے کہ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بہت بلند ہوں گے۔ اس آیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہر آنے والے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات بلند فرمائے گا، یعنی بلا شبہ آخرت جو آنے والا زمانہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر ہوگا پچھلے دنوں کے مقابلے میں، یعنی دنیاوی دنوں کے مقابلے میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تسلی دی کہ اب جو آپ کا زمانہ گزر رہا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ان مشکلات کے زمانے کی صورت ہے جس میں مشکلات، دباؤ، سب کچھ اپنے عروج پر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ بعد میں آنے والا زمانہ پچھلے گزرے دنوں سے بہتر ہوگا، اور یہ ایک بہت بڑی خوشخبری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اللہ کا یہ پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، جس طرح سے اسلام آج بظاہر کمزور نظر آ رہا ہے، غالب ہو جائے گا، ہر طرف پھیل جائے گا، اور اس کے دشمن آہستہ آہستہ غائب ہو جائیں گے۔ اس لیے آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، یعنی دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنے انعامات فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مقبول ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم سے اپنے گناہ گار امتیوں کو نکال لائیں گے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، یعنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش شریف سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد وصال فرما چکے تھے۔ تو جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص محبت ڈال دی۔ فآویٰ، پھر جگہ دی سے مراد یہی خاص محبت ڈالنا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ مطلب یہ ہے بے شک تم قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں تسلی کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی پیغام دیا کہ یہ حقیقت ہے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے، اور یہ ایک خوشخبری تھی کہ اپنے آخرت کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرے گا کہ اسلام کو غالب کر دے گا، اور آخرت میں بھی اتنا عطا کرے گا کہ آپ اپنے جہنم سے اپنے گناہ گار جو امتی ہوں گے، گناہ سے بھرے ہوئے جو امتی ہوں گے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے بخش دے گا۔ پھر ہے کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، یعنی یہ حقیقت ہے کہ اس نے آپ کو دیکھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا زمانہ دیا۔ اس کی طرف اشارہ ہے
کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم فوت ہو چکے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور چچا کے ذریعے وہ ماحول فراہم کیا، یہ کہ یتیم ہونے کے باوجود آپ کو وہ ٹھکانہ ملا جس میں عزت کے ساتھ آپ نے پرورش پائی، وہ بھی ایسے معاشرے میں جہاں یتیم کو عام طور پر کوئی پوچھتا تک نہیں تھا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیب کی باتیں کھول دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ کیا تمہیں اس نے راستہ ڈھونڈنے والا نہیں پایا، یعنی کہ راستہ ڈھونڈنے والا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا۔ تو اللہ نے آپ کو اس میں عرب کے معاشرے میں جہاں پہ شرک تھا، شرک کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا اور بہت سی برائیاں بھی تھیں، ان میں بعض ایسے اچھے لوگ بھی تھے جن کو حنفی کہا جاتا تھا، جو اللہ کو مانتے تھے، اور ان سب میں سب سے نمایاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق و کردار کے لحاظ سے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تلاش رہتی تھی، جستجو رہتی تھی اللہ کی رہنمائی کی اور وضاحت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تلاش اسی کی تھی، اسی لیے اللہ نے فرمایا کیا اس نے تمہیں نہیں پایا راستہ دیکھنے والا؟ تو اس اللہ تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف راہ دی اور آپ کو غیب کا راستہ دکھایا اور غیب کا علم آپ پر کھول دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا، یعنی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت اور قناعت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے خزانے عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں چاہوں تو مکے کے پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ غریبوں کی طرح رہنا پسند فرماتے تھے۔ یہاں پر دونوں باتوں کا ذکر ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین کی ہدایت ملی اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جو ذکر آ رہا ہے وہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی جو غنی بنایا اللہ تعالیٰ نے، جو مال اور عطا کیا، اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ جو روحانی اور دنیاوی طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو غنی کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جستجو رہتی تھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی، اس کی روشنی کی جستجو رہتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی سرفراز کیا آپ کو، اور اس کے علاوہ آپ حاجت مند تھے، اس چیز کے حاجت مند تھے، تو آپ نے وہ عطا کی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی نعمتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور منگتا کو نہ جھڑکو۔ اسلام سے پہلے یتیم پر بہت ظلم کیے جاتے تھے، اسلام نے اس سے منع فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں وہ گھر بہت اچھا ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور وہ گھر بہت برا ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو، یعنی مانگنے والے کو کچھ دے دیں، اگر کچھ نہیں تو معذرت کر لیں اور اس کو جھڑکے نہیں۔ تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالنے کا کیا مطلب ہے کہ جہاں تک یتیم کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یتیمی کی زندگی میں بہترین پرورش عطا دی، تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بھی یتیموں کے حقوق پورے کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں، کیونکہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ یتیمی میں حالات کیا ہوتے ہیں، اور عرب کے معاشرے میں جہاں یتیموں کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان حالات کو بہتر جانتے ہیں، اس لیے آپ جو ہے یتیموں کے ساتھ بہتر سلوک کریں اور منگتا کو نہ جھڑکیں، یعنی کہ مانگنے والے اور سوال کرنے والے۔ یہاں پہ مانگنے والے اور سوال کرنے والے دو طرح کے ہیں، کس طریقے سے، یعنی کہ دونوں طرح کے، یعنی کہ جو لوگ آپ سے اپنی کسی مادی ضرورت کے لیے سوال کرتے تھے، اور کچھ لوگ تھے جو آپ سے دینی روحانی طور پہ تربیت حاصل کرنے کے لیے سوال کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اپنی روحانی تربیت کے لیے، اپنی تشنگی دور کرنے کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہے سوال لے کر، تو آپ کو جو علم ہم نے دیا ہے،
آپ اس سے جو ہے اس کی تشنگی دور کریں، اور اس کے علاوہ جو آپ سے مادی ضرورت کے لیے سوال لے کر آ رہا ہے تو اس کی بھی اس ضرورت کو پورا کریں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، اور وہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ان سب کی تشہیر کریں۔ تشہیر کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ ان سب کو عام کریں، ان کو پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمت عطا کی، یعنی کہ دین کی رہنمائی کی نعمت، یعنی کہ دین کی جو رحمت عطا کی، غیب کا جو علم عطا کیا، اور جو دینی طریقہ کار بتائے، آپ کو قرآن نازل فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عام کریں، لوگوں میں، انسانوں میں اس کی تشہیر کریں، اس کو پھیلائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت عطا کی اور جو بھی دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا کی ہیں، ان کو چھپائیں نہ، بلکہ ان کی تشہیر کریں، ان کو عام کریں، ان کو لوگوں کے اندر شعور پیدا کریں ان کے ذریعے، اور دنیاوی دولت کے ذریعے بھی لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں۔ اب خلاصہ پڑھیں گے ہم اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے چاشت کے وقت اور رات کی قسم ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی ناراض نہیں ہوا، نہ ہوگا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، اور پرورش کرنے والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے علوم عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دولت اور قناعت عطا فرمائی۔ یتیم سے برے سلوک کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ مانگنے والے کو جھڑکے نہیں۔ قرآن کے مطابق ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہونے والی نعمتوں کا چرچا کریں۔ بچوں، امید ہے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا سب کچھ۔ اب ہم اس کا تحریری کام کریں گے۔ اس کے لیے آپ سورۃ الضحیٰ کا کیپشن ڈالیے ایک صفحے پر، اور پھر سب سے پہلے آپ کو اس کا تعارف لکھنا ہے۔ تعارف آپ کی بک کا پیج نمبر 25 کھولیے، اس میں یہاں لکھا ہے تعارف۔ اب کہاں سے کہاں تک کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ اس پہ نشان لگا لیجئے۔ سورۃ الضحیٰ مکیہ ہے، اس میں 1 رکوع، 11 آیات، 40 کلمے اور 172 حروف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے چاشت کی اور رات کی قسم ارشاد فرمائی، پھر کفار کے اس طعنے کا رد فرمایا جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور وہ ناراض ہے۔ یہاں سے یہاں تک کریں گے اس کا تعارف۔ آپ لوگ پہلے یہاں سے یہاں تک کریں گے، اس کے بعد آپ جو ہے یہاں سے کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وارفتگی کا بیان ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دولت اور قناعت عطا فرمائی، پھر یتیم کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اسے تنگ نہ کیا جائے، اور اگر کوئی مانگنے آئے تو اس کو جھڑکا نہ جائے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے چرچا کرنے کا حکم فرمایا۔ یہاں سے یہاں تک آپ پورا کریں گے، یا آپ اس کا تعارف کریں گے۔ تعارف کرنے کے بعد آپ اس کا شان نزول کریں گے۔ شان نزول لکھیے گا، شان نزول کی ہیڈنگ ڈالیے گا، اور پورا شان نزول آپ نے کرنا ہے یہاں سے یہاں تک۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا اتفاق ہوا کہ چند روز تک وحی نہ آئی، تو کفار نے طعنہ دیتے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور ناپسندیدہ جانا، تو اس کے رد میں سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی۔ یہ آپ نے اس کا شان نزول کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے سوال جواب کریں گے۔ اب بچوں اس کے ہم سوال جواب کریں گے۔ سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالیے اور پہلا سوال لکھیے، سورۃ الضحیٰ میں کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس بات کا طعنہ دیا؟ اس کا جواب ہے
سورۃ الدوحہ میں کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنہ دیا کہ ان کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے اور وہ ان سے ناراض ہے۔ سوال نمبر 2، اس طعنے کے رد میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب، اس طعنے کے رد میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدوحہ نازل فرمائی۔ سوال نمبر 3 ہے، اس سورہ مبارکہ میں کس کس وقت کے قسم ارشاد فرمائی گئی ہے؟ جواب ہے اس کا، اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے چاشت کی اور رات کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اب اس کی خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 ہے، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے ڈیش ہے۔ ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیش لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش کے ساتھ برے سلوک سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کے ساتھ برے سلوک سے منع فرمایا۔ نمبر 4 ہے، مانگنے والے کو ڈیش نہیں، مانگنے والے کو جھڑکو نہیں۔ نمبر 5 ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈیش کی باتیں کھول دی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غیب کی باتیں کھول دی۔ یہ آپ کی 5 خالی جگہ ہو گئیں اور 3 سوال ہو گئے اور تعارف اور شان نزول ہوئے۔ یہ سب آپ نے اپنی کاپی میں اتارنا ہے، اچھا اور صاف کام کر کے اس کو اتاریے گا۔